بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر، میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین پروگرام کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے. عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر اعلان کر دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالیں گے، احتجاجی مظاہرے کریں گے. پی ٹی آئی کے احتجاجی جھرنوں اور ریلیوں کی ایک تاریخ ہے. خان صاحب ہمیشہ اپنی بات منوانے کے لیے سڑکوں، چوراہوں اور چوکوں کا رخ کرتے ہیں، جو ان کا جمہوری حق ہے، لیکن آج تک جو مقاصد بھی خان صاحب لے کر نکلے ہیں ان میں انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی. سوال یہ ہے کہ عدلیہ کو کیا واقعی عمران خان صاحب کی سپورٹ کی ضرورت ہے؟ عمران خان صاحب ایک ایسے وقت میں یہ ریلیاں نکال رہے ہیں جب ان پر کئی کیسز ہیں اور ان پر فرد جرم بھی عائد ہونے والی ہے. اور جی ابھی اس ٹاپک بھی ہم بات کریں گے، لیکن دوسرے ٹاپک کو بھی ہم پہلے بات کر لیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ ٹاپک ہے جناب چین کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر پہنچے ہیں. ان کا پہلا دورہ پاکستان کا یہ ہے، بڑا امپورٹنٹ دورہ اس کو گردانا جاتا ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں، جو کل ہی واپس آئے ہیں بھارت سے ایس سی او کے اجلاس میں شرکت کے بعد، اور وہاں چینی وزیر خارجہ بھی تھے. آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی. ریٹریٹ کیا گیا دونوں جو ممالک ہیں اپنے تعلقات کے حوالے سے، جس طرح سے پاکستان اور جو چین ہے اس کے درمیان 72-73 سال کا ہمارا ریلیشن شپ ہے، اور آئے دن روز بروز جو ہے وہ اس میں انکریز آ رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، کہ نئی نئی جہتیں جو ہیں وہ اوپن ہو رہی ہیں. چاہے وہ معیشت کے حوالے سے بات کر لیں، دفاع کے حوالے سے بات کر لیں، بین الاقوامی امور کے حوالے سے بات کر لیں، ہم ہر لحاظ سے جو ہے وہ ایک ہی پیج پر نظر آتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ کتاب ہی ایک ہے اس حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو امپورٹنٹ ہے وہ کیونکہ ٹرائل لیٹرل ٹاکس ہو رہی ہیں، سیفریکی ٹاکس ہو رہی ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ افغانستان کا جو قضیہ ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. افغانستان کے جو سیٹ اپ کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی متقی صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں. اب یہاں پہ کیونکہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چین نے جس طرح کی سفارتکاری کی ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان، وہ سفارتکاری ہمیں اشروں پر محیط کوئی اگر ایکسپیرینس یورپ کا ہو یا امریکہ کو ہو، اس طرح کی سفارتکاری دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. چین جو کہ ون ون پہ یقین رکھتا ہے، چین جو کہ جیو اکنامک اسٹریٹجی پہ یقین رکھتا ہے، چین جو کہ جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی اس کے خلاف چلتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سب کو ون ون چلنا چاہیے، سب کو برابر کے موقع ملنے چاہیے. یہ اس پہ ذرا بات کریں گے کہ جو افغانستان کا قضیہ ہے، چین نے جس طرح سے دو ممالک ایران اور جو سعودی عرب ہے ان کو قریب لانے میں مددگار ثابت ہوا ہے. کیا افغانستان کے معاملات کو بہتر بنانے میں چین معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ اور کیا پاکستان اپنا ڈیو رول جو اس نے ادا کیا تھا افغانستان کی جو ٹرانزیشن پروسیس تھا اس کے اندر، کیا پاکستان اب وہ رول ادا کرے گا؟ اور خاص طور پہ اس میں جو انڈیا ہے وہ اس حوالے سے اپنا کیا پرسپیکٹیو لے سکتا ہے؟ اس پر ہم پروگرام کے پہلے موضوع میں بات کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب نے. ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسکائپ کے ذریعے شنیلا عمار صاحبہ، اسکائپ ہی کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آغا اقرار صاحب، اور لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سجاد صاحب اور اعظم چوئی صاحب. آپ تمام پینلسٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پہلا سوال آپ سے ہوگا شنیلا عمار صاحبہ، فرمائیے گا افغانستان اور چین کے وزیر خارجہ کی پاکستان آمد، کیا پاکستان اور چین کی مشترکہ کاوش افغانستان میں دیرپا اور مستقل امن میں بارآور ثابت ہوگی؟ دیکھیں، ایک چیز تو یہ سمجھیں کہ افغانستان اگر پرامن ہوگا، افغانستان اگر معاشی طور پہ مستحکم ہوگا تو یہ پاکستان کے اپنے انٹرسٹ کے اندر بھی ہے. دیکھیں وہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جس طرح پنپ رہی ہیں، وہ ان کی سرکوبی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ افغان حکومت خود ہی کر سکتی ہے. اگر وہ ان کی سرکوبی کرے گی، ان کا خاتمہ کرے گی، تو جو کراس بارڈر ٹیررزم پاکستان کے اندر آ رہا ہے اس کا خاتمہ بھی ہوگا. پھر جو سمگلنگ پاکستان کی طرف سے ڈالر کی ہوتی ہے، آٹے کی سمگلنگ ہو رہی ہوتی ہے، منشیات کی جو سمگلنگ ہو رہی ہے، اس کو بھی روکنا ہوگا. افغانستان کے اپنے انٹرسٹ کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ اگر وہ اپنی معیشت کو مستحکم کریں گے تو وہ جو دوسرے ملکوں کے اوپر ان کا انحصار ہے وہ ختم ہوگا. لیکن اس کے لیے کچھ کوششیں افغان نگران حکومت، عبوری حکومت کو خود بھی کرنی ہوں گی. دیکھیں وہاں پہ جو بچوں کی تعلیم کے اوپر پابندی لگائی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بچیوں، جو لڑکیاں ہیں اور خواتین ہیں، ان کو بھی اسی طرح تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے جس طرح کے مردوں کو. اس کے علاوہ جو خواتین ہیں جو ان کو این جی او سیکٹرز میں، فورن این جی او سیکٹر میں کام کرنے سے منع کیا جائے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ ان کا بائیکاٹ کر رہی ہے، اور دنیا جو ہے وہ ان کو اس طرح سے نہیں اہمیت دے رہی جیسے کہ دینی چاہیے. تو اگر وہ اپنی کچھ پالیسیز کو ٹھیک کریں گے، پھر چین اب شامل ہو رہا ہے، پاکستان شامل ہو رہا ہے، بہت سے معاشی منصوبے ان کے ساتھ ڈسکس ہو رہے ہیں.
اگر ان کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ افغانستان جو ہے اپنے ملک کے اندر جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرے. جیسے کاسا 100 کا جو 1000 کا جو منصوبہ ابھی تک رکا ہوا ہے، جس کے ذریعے تاجکستان سے 1000 میگا واٹ جو بجلی تھی پاکستان کو ملنی تھی، اس میں سے 300 میگا واٹ جو بجلی تھی وہ افغانستان کو اپنی ملنی تھی. پھر تاپی کا جو منصوبہ ہے وہ رکا ہوا ہے، افغان ٹرانس ریلوے منصوبہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے. یہ سارے منصوبے جو ہیں جب یہ چلیں گے، اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، افغانستان کو بھی ہوگا. دیکھیں پاکستان کو کیا رستہ افغانستان کے ذریعے سینٹرل ایشیا تک جائے گا، وہاں سے آگے یورپ اور ان کے لیے راہیں جو ہماری وہ کھلتی جائیں گے. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے، لیکن ان کے اپنے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے یہ چیزیں کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. چائنا نے ایران کا اور سعودی عرب کا تصفیہ کروایا ہے. چائنا میں پاور ہے اس وقت، ایک وہ سپر پاور بن رہی ہے، ان کی اکانومی بڑی سٹرونگ ہے. روس یوکرین کی جو وار چل رہی ہے اس کے باوجود ان کی جو اکانومی ہے بڑی سٹرونگ ہے. تو وہ کافی بہتر رول ادا کر سکتے ہیں. اگر وہ آ رہے ہیں یہاں پہ ٹاک کر رہے ہیں، افغان جو وزیر خارجہ یہاں پہ آئے ہیں جو حکومت کے، تو مجھے لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے اور اس سے آگے جا کے معاملات مزید بہتر ہوں گے. اور پاکستان تو ہمیشہ سے کوششیں یہ کرتا رہا ہے کہ افغانستان میں کوئی دیر پا امن آئے، لیکن افغان عبوری حکومت کو خود بھی اپنی پالیسیز پہ غور کرنا ہوگا. دیکھیں ان کے بہت سے مہاجرین ہمارے پاس ہیں، دنیا میں جا رہے ہیں، دنیا اب اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے، آہستہ آہستہ ان کے لیے دروازے بند کر رہی ہے. تو پھر یہ بہت بڑا ایک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے. تو اس المیہ کو جنم لینے سے پہلے سے روکنا ہمیں ہوگا، اور اس کے لیے سب کو کوششیں کرنی ہوں گی. بہت اچھی بات ہے کہ چائنا اور پاکستان نے ان کوششوں کا آغاز. ٹھیک ہے، آپ نے جس بات پہ سب سے سٹریس کیا کہ ان ہاؤس انہیں اپنے حالات ٹھیک کرنے ہیں، جو طالبان عبوری سیٹ اپ ہے. اعظم چودھری صاحب آپ کو اس میں انوالو کرتا ہوں، یہ فرمائیے گا افغان طالبان نے جو کمٹمنٹس دی تھیں دنیا کو کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، وہ خواتین یا بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے وہ بھی نظر ثانی کریں گے. اس کے علاوہ جو جدت ریکوائرڈ ہے ان کے اپنے جو شریعہ کے مطابق اس کو بھی اڈاپٹ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اگر ہم انالیسس کر لیں اگست سے لے کر اب تک، تو افغان طالبان اپنی کمٹمنٹس جو کہ انہوں نے دنیا کو دی تھیں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور کیا جو رکاوٹ ہے ون آف دا بیریئرز افغان طالبان کا اپنا رویہ، طرز حکمرانی اور پڑوسیوں کے ساتھ، بالخصوص اس پڑوسی کے ساتھ جس نے افغانستان کی وجہ سے قربانیاں دی ہیں اور آج تک 35 لاکھ افغانوں کو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کا طرز اس کا سلوک کیسا رہا ہے؟ اس پوری چیز کو ذرا انالائز کیجئے گا اور بتائیے گا کہ افغانستان کس حد تک افغان طالبان خود کتنا بڑا بیریئر ہیں. شکریہ یاسر. دیکھیں آپ نے جو کویسچن کیے ہیں اس کے اندر آپ کے کویسچن کا آنسر بھی موجود ہے. دیکھیں افغانستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ وہ اس وقت جو دہشت گردی اور دہشت گرد جو تنظیموں کی وہاں پہ موجودگی، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کا جو فروغ ہے، اس میں اس کے پیچھے ان لوگوں کا، ان تنظیموں کا ہاتھ، اس میں افغانستان کا پاکستان کے ساتھ تعاون نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان نے بار بار افغانستان کو یہ کہا تھا کہ آپ جو تنظیمیں، یہ تحریک طالبان پاکستان اور یہ باقی جو وہاں پہ تنظیمیں موجود ہیں، ان کی سرکوبی کریں اور اس میں پاکستان کا ساتھ دیں. لیکن افغانستان کی جانب سے بجائے اس کے کہ اس میں ان کو ختم کرنے کے لیے یا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کے اپنا رول پلے کرتا، اس نے پاکستان کے خلاف ہی تھوڑا سا اپنا رویہ تبدیل کیا، جس کا نقصان نہ صرف پاکستان کو ہوا بلکہ افغانستان کو خود بھی اس کا نقصان جو ہے وہ برداشت کرنا پڑا. دوسری بات جو خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ہے، دیکھیں پوری دنیا کا اس پہ کنسرن ہے کہ ہیومن رائٹس اس پہ وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، اس پہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، خواتین کے حقوق اور خواتین کی تعلیم کے اوپر پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. لیکن افغانستان کے اندر آج تک خواتین کے حقوق اور خواتین کی تعلیم کے حوالے سے طالبان کی پالیسی وہی ہے جو ماضی میں تھی. لہٰذا یہ وہ کمٹمنٹس ہیں جو اس نے پوری کرنی تھی لیکن آج تک پوری نہیں کی. پاکستان نے ہمیشہ اس کے ساتھ ایک برادرانہ اپنا تعلق رکھا، اور پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ افغانستان کو سٹرینتھن کرنے کے لیے، افغانستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان اپنا رول پلے کرے، اور پاکستان نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر وہ اپنا کردار ادا بھی کیا. لیکن
اس میں جو جواباً پاکستان کو وہاں سے رویہ جو دیکھنے کو ملا وہ کوئی مناسب نہیں تھا، کوئی اس قسم کا برادرانہ جواب نہیں تھا۔ اب پاکستان کے اندر وزیر خارجہ، افغان وزیر خارجہ کی موجودگی اور چائنیز وزیر خارجہ کی موجودگی، اس میں اصل پاکستان اور چائنا دونوں ممالک کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس خطے کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہو، کیونکہ جس طرح چائنا اقتصادیات کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کر رہا ہے، جس طرح سی پیک بنایا جا رہا ہے، آگے ٹرین کا جو ان کا ایک پلان ہے، تو پاکستان اگر وہاں پہ یہ امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا افغانستان اور پاکستان کے اندر، تو پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ساتھ چائنا بھی متاثر ہوگا، چائنا کی جو ٹریڈ پالیسی ہے وہ بھی متاثر ہوگی۔ لہٰذا دونوں ممالک اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کی معیشت بھی مضبوط ہو، بڑھے چڑھے، اور افغانستان کے اندر ایک امن بھی پیدا ہو، وہاں پہ دہشت گردی جو ہے اس کا خاتمہ ہو، اور پاکستان کے اندر جو در اندازی ہو رہی ہے افغانستان کی جانب سے وہ بھی ختم ہو۔ دوسرا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جو افغانستان پاکستان کی سمگلنگ کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کے اوپر بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی بند کیا جائے سلسلہ، لیکن ان دونوں ممالک کی نیک خواہشات اور نیک عمل کے باوجود اتنی دیر تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک افغانستان خود نہیں چاہے گا، کیونکہ افغانستان کے بہت ساری ایسی شرائط ہیں جو اس کی پاکستان کے سامنے اس نے کر رکھی ہیں، اور وہ شرائط ایسی ہیں کچھ جو پاکستان سٹیٹ کے لیے قبول کرنا مشکل ہے۔ مثلا پاکستان اب یہ چاہتا ہے کہ جو افغان شہری پاکستان کے اندر موجود ہے، اگر افغانستان کی وہاں پہ اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے تو وہ اپنے ملک واپس جائیں، افغانستان ان کو واپس نہیں لے جانا چاہ رہا۔ اسی لیے جو اس کے ساتھ ساتھ جو اسمگلنگ کا معاملہ ہے اس پہ پاکستان کو افغانستان کی جانب سے کچھ سپورٹ نہیں ملتی، اس میں افغانستان اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہا جو اس کو کرنا چاہیے۔ اس قسم کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو مسائل کا سامنا ہے۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ چائنا کے اس کے اندر داخل ہونے سے اور چائنا اور پاکستان کی مشترکہ کوشش سے شاید افغانستان اپنے رویے پر غور کرے اور تھوڑا سا چیزیں بہتری کی طرف جائیں، کیونکہ چائنا کا جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ جس طرح ایران اور سعودی عرب کے معاملے میں چائنا نے ایک بہت مثبت اور بہت بڑا کردار ادا کیا، اور دونوں ممالک کی جو درینہ ان کی آپس میں ایک رنجش چل رہی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے ان کا ایک بڑا بھرپور مثبت کردار تھا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ افغانستان کے جو معاملات ہیں اس میں بھی چائنا اپنا کردار ادا کرے، لیکن ایک جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ افغانستان ایک دفعہ پھر اس کا ٹلٹ بھارت کی طرف ہے، کیا وہ بھارت کے تسلط میں تو نہیں دوبارہ جا رہا، کیا وہ بھارت کے زیر اثر تو نہیں ہے، کیونکہ بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور چائنا اور افغانستان ان میں امن قائم ہو اور ان ممالک کے اندر تجارت بڑھے اور ٹریڈ روٹس کھلے۔ بھارت اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، یہ ایک سب سے بڑا اس میں فیکٹر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ فرمائیے گا ابھی افغانستان کے حوالے سے اگر آپ بات کر لیں تو افغان طالبان کی جو انفلیکسیبلٹی ہے وہ بہت بڑی وجہ ہے اس وقت ان کے حالات بہتر نہ ہونے کی، اور دوسری کیا ان کی جو اکانومی جس طرح کی سپورٹ اس کو مل رہی ہے، مثال کے طور پہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ یہاں سے ڈالر بائٹ جا رہا ہے، یہاں سے $1 بلین کے حوالے سے رپورٹ بھی آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی جو شیخ ورنوش ہیں پاکستان سے جا رہی ہیں، کیا یہ وجہ ہے کہ ان کو چیزیں تو مل جاتی ہیں، اب ان کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ریگولرائز کریں اور دنیا کے افق کے اوپر واپس آئیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ضرورت ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ پہلے بھی جو طالبان کے رجیم تھا وہ کنسولیڈیشن کے بجائے انہوں نے ایک ایسی انتہائی پوزیشن لی 9/11 جس کے نتیجے میں ہوا، اور اپنے ملک کو انہوں نے جنگ سے آشکار کیا اور لاکھوں اور ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہوئے، اور پھر افغانستان اس سے سنبھل ہی نہیں سکا۔ اب یہ ہے کہ اسٹیٹ کرافٹ جو ہوتا ہے اور جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس سے یہ افغان طالبان ناآشنا ہیں، یہ اس کے نتیجے ہیں۔ اب آپ اتنی دہائیاں بیت گئی ہیں اور آپ نے اپنے لیسن لرن کیے ہیں، تو آپ کو انٹرنیشنل نارمز اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر رہنا ہے۔ اور جو طالبان ٹاکس ہوئی ہیں وہ ٹاکس ہمیں اس میں چائنا کا بھی رول نظر آیا، اس میں رشیا کا بھی رول نظر آیا، اور وہ قطر میں براہ راست دوسرے فریق یعنی امریکہ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اس میں جو چیزیں طے ہوئی ہیں ان چیزوں کو، طے ہوئی چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا، اور وہ کوئی ایسی بھی چیزیں نہیں ہیں کہ جو افغانستان کی سوورینٹی یا حاکمیت پہ خطرہ ہوئی۔ مثلاً
افغانستان کی سرزمین کا کسی تیسری سرزمین میں دہشت گردی کے لیے نہ استعمال ہونا، انسانی حقوق کے بارے میں جو UN کا چارٹر ہے اس کی اساسیت، خواتین کی تعلیم اور کنسنسس بلڈنگ. توقع یہ تھی کہ افغانستان کے اندر جو پشتون بیلٹ ہے اور جو وہ ہے ان کو اقتدار میں شیئر دیے بغیر امن ممکن نہیں، لیکن جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ جو دوسرے سیگمنٹس ہیں، جو اقلیتیں ہیں، ان کی بھی انسیکیورٹی کو دور کریں گے. تو وہ کنسنسس بلڈنگ نہیں ہو سکی جو معیشت کے لیے بھی ضروری ہے. خوف کی بنیاد پر آپ معیشت نہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہاں پاورٹی لیول بڑا ہے. اب ان کے سامنے بہت بڑے پریسنگ ایشوز ہیں. نمبر ایک تو ریسورسز کا ہے جو امریکہ نے ان کے اوپر اور ویسٹ نے ان کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوئے ہیں، اور دوسرا ریکگنیشن کا. طالبان رجیم کو، افغانستان کو عالمی سطح پہ جو سفارتی تنہائی کا سامنا ہے، جو اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور یہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم چائنا کو دیکھیں تو چائنا صرف اکنامک ایکٹر نہیں ہے. یہ بات اب طے ہو گئی ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو چائنا نے کردار ادا کیا گلف کنٹریز کے مابین اور ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان، اور وہ جس طرح سے چیزیں مرحلہ وار آگے بڑھ رہی ہیں، تو افغانستان کو اس نئی صورتحال کا ادراک کرنا چاہیے. پاکستان، روس اور چائنا اور یہ جو بدلتے ہوئے عالمی تناظر ہیں، اس کے اندر ان کو ایک فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ بیسیکلی اگر وہ افغانستان کے لوگوں میں ڈیلیور نہ کر سکے، اگر افغانستان دنیا میں مستحکم اور پرامن طور پہ سروائیو نہ کر سکا، اگر طالبان رجیم کنسولیڈیٹ نہ کر سکا، تو پھر یہ ان کی نہ صرف ان کی بہت بڑی ناکامی ہوگی بلکہ اس کے خطے میں بھی منفی اثرات ہوں گے. اس وقت جو انرجی کوریڈور ہے، اس وقت جو سی پیک ہے، اس وقت جو علاقائی تعاون ہے، وہ افغانستان میں امن کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. اور امن کے لیے بہترین موقع ہے، یہ بہترین موقع ہے کہ وہاں پہ طالبان رجیم کے آنے کے بعد جو امن آیا ہے اس کے خطے میں اثرات ہوں. اس میں اگر آپ پاکستان کو ناراض کرتے ہیں، اگر آپ چائنا کو ناراض کرتے ہیں، تو پھر یہ کسی لحاظ سے بھی ان کی سکسیس نہیں ہے. تو میرے خیال سے یہ جو اپرچونٹی ہے، اور اس کا دوسرا پہلو کل جو ہم نے پروگرام میں ڈسکس کیا، دیکھیں کہ مجھے یہ بڑی حیرت ہوئی کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ کا سی پیک کو ٹارگٹ کرنا اور اس پہ تحفظات کا اظہار کرنا. انہوں نے آگے بڑھ کے یہ تک کہا کہ انڈیا کے یہ جو کنسرنز ہیں یہ باقی ممالک شیئر کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ چائنا کے جو وزیر خارجہ یہاں آئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان ان دنیا کے ان چند ملکوں میں ہے کہ جو کووڈ کے خاتمے کے بعد، چین کے کھلنے کے بعد جس کا دورہ کیا گیا اور اسٹریٹجک ڈائیلاگ کو کنٹینیو کیا گیا. اور یہاں جو سٹیٹمنٹ ہے، جو اگر آپ کیئرفلی اس کو پڑھیں تو اس کے اندر انہوں نے سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے کے لیے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ان کی جیو اسٹریٹجک اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. تو انہوں نے اس بھارتی سازش کو بھی چائنا کے وزیر خارجہ نے ناکام بنایا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آغا صاحب، آپ کی طرف آنے سے پہلے، کیونکہ ہم نے تینوں پینلسٹ نے ایشوز کی بات کی ہے، اور ایشوز میں کہا گیا ہے کہ جو افغان رجیم ہے بیسیکلی وہ پارٹ آف سولوشن نہیں ہے، وہی پارٹ آف پرابلم ہے ابھی تک. تو آپ یہ بتائیں پھر یہ دونوں ملک چین اور پاکستان مل کر اس ساری صورتحال سے افغانستان کو اس قضیے سے کیسے نکال پائیں گے؟ بہت پیاری آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، اور اس سوال کرنے سے پہلے آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ تمام پینلسٹ نے یہی رائے ہے، تو میں جو پینلسٹ نے باتیں کی ہیں ان میں تھوڑی بہت میں ایڈیشنز کرنا چاہوں. جی، انہوں نے اعظم صاحب نے کہا کہ شاید جو ہے افغان گورنمنٹ جو ہے وہ انڈیا کی طرف مائل ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، رسپانسبلٹی میں لیتا ہوں کہ انڈیا از دیئر، بیک دیئر with full fledged manipulation. یہ مائل موئل کی کوئی بات نہیں ہے. انڈیا آ چکا ہے وہاں پہ، اور انڈیا اپنی گیم پلانز کے ساتھ آ چکا ہے، اور وہی یہ انڈیا ہے جو کہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا، اور جس کا مقصد انڈو پیسیفک میں وہ تمام راستے امریکہ کے ساتھ مل کر بند کرنا ہے جو چائنا کے ٹریڈ روٹس ہیں. اور یہ جو سی پیک کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، انڈیا نے کیا ہے، وہ اسی لیے کیا ہے کہ چائنا کا سب سے جو سیف اپنا بنتا ہے، ٹریڈ روٹ بنتا ہے، وہ سی پیک والا بنتا ہے اور بی آر آئی والا بنتا ہے، جو کہ آنی ہے سینٹرل ایشیا سے، افغانستان کے اندر سے ہوتی ہوئی پاکستان میں. اسی لیے
सी पैक को यकदम टारगेट ना जो है इतना ओपन नहीं किया गया। इट इज वन ऑफ द 6 नॉड्स। जी, इट इज वन ऑफ द 6 नॉड्स, जो मुख्तलिफ नॉड्स है ना चाइना की BRI की, तो उसका एक पायलट जी। प्रोजेक्ट नॉड है, वन ऑफ द नॉड्स। जी जी, देखिए मैंने ये सारा रास्ता खुद देखा हुआ है, काशी से काशगर से भी जो इनका रास्ता आता है मैंने वो भी देखा हुआ है। तो ताजिकिस्तान से सड़क अपना लिंक करती है एक्सप्रेस वे को जो चाइना से आ रही है, मैंने वो भी देखा हुआ है। और वो एक्सप्रेस वे जो चाइना से आ रही है ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान को टच करती हुई वो कजाकिस्तान से होती हुई यूरोप जाती है। अब आ रहे हैं कि हमने व्हाट इज टू बी डन, आपने मुझसे ये पूछा है। जी जी, देखिए मेरा जाती ये ख्याल है कि अब पाकिस्तान भी थकावट का शिकार हो चुका है और चाइना ने आज से 6 या 7 साल पहले तकरीबन $6 बिलियन की अपना एक इन्वेस्टमेंट अनाउंस की थी माइनिंग्स में, अफगानिस्तान की माइनिंग्स में। बिल्कुल। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें तकरीबन ओवर $1 बिलियन खर्च भी कर दिया हुआ चाइना ने। और जो वो आप बात करते हैं ना ट्रेन की पटरी जो चाइना से आनी है उसमें सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान में, वो ट्रेन की पटरी बन चुकी भी है। वो ट्रेन की पटरी बनाई इसीलिए गई थी क्योंकि आपको पता है माइनिंग्स का जो यानी कि वो जो प्रोडक्ट्स निकलेंगी वो बड़ी हैवी वेट्स होती हैं, वो जहाजों पे शिफ्ट नहीं की जा सकती, उनके लिए ट्रेन चाहिए थी। ये इनकी जो माइनिंग्स अपना जो माइंस थी ये ट्रेन वहां तक जानी थी और उसमें अपने चाइना की बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट हो चुकी भी है। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान बिल्कुल एक आई एम सॉरी टू मेंशन एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे हमें नजर ही नहीं आ रहा है। पहले तो हम कहते थे कि वहां पे बैठा हुआ है अशरफ गनी बैठा हुआ है इसलिए पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। अब तो वहां वो नहीं बैठा हुआ ना, अब तो एक सो कॉल्ड पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट बैठी हुई है 15 अगस्त 2021 से। अब जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और जो टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं, अब तो परेशानी की तो ये बात है इवन BLA भी वहां बैठी हुई है। अब सिर्फ TTP की भी बात नहीं हम कर रहे हैं। मैं अंडरस्टैंड करता हूं यही TTP यही BLA अफगान तालिबान के साथ मिलकर लड़ती तो है। आगा साहब आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस है, ये बता दें कि जो है सिगार की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त की जो हुकूमत थी अशरफ गनी की, उसकी तो रिट नहीं थी। तो तालिबान तो बहुत दावा करते थे कि हमारी पूरे इलाके के अंदर रिट है, तो रिट का मसला है या नीयत का मसला है? बड़ी प्यारी बात किया आपने यासिर भाई, और अच्छा हुआ आपने बात की कि मैं ये बात शायद भूल जाता। देखिए जब रिट नहीं भी थी ना, यानी कि जब आप कह सकते हैं कि दूसरी हुकूमत थी और उसकी रिट नहीं थी, तब भी तालिबान की रिट थी। मैंने ये एरिया 1995 से लेकर 97 तक और फिर 2002 से लेकर 2006 तक पूरे अफगानिस्तान में मैं एज ए रिपोर्टर काम करता रहा हूं। मैं ये मान ही नहीं सकता हूं कि अपना तालिबान को ना पता हो कौन कहां रह रहा है। उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है। तब भी उनको पता था TTP कहां रह रही है, कुन्नड़ उन्हीं का इलाका था, वहां से हमले हो रहे थे पाकिस्तान में, नूरुस्तान। तो TTP और अपना अफगान तालिबान हमेशा से ज्वाइंट वेंचर के तौर पे पाकिस्तान को अपना नुकसान हुआ है। ये हमारी रियासत डरती रही है, शर्म करती रही है बताते हुए, क्योंकि हमने अपना पूरा का पूरा वेट डाल दिया हुआ था अफगान तालिबान के पास। लेकिन कैसे मुमकिन है कि अफगान तालिबान वहां पे हो और TTP वहां से उनको ना पता हो TTP कहां रह रही है? अगर आम एक सहाफी को पता होता है कि कुन्नड़ में रह रही है और उसने अपना अब्दुल्ला फजलुल्लाह ने वहां दूसरी शादी कराई थी कि तीसरी, तो अगर ये बातें आपको और मुझे पता हो सकती, कैसे हो सकता है उनको ना पता हो? लेकिन उनके अपने इंटरेस्ट थे, वो TTP को एज ए फुट सोल्जर इस्तेमाल कर रहे थे अमेरिका के खिलाफ। ठीक है, चलो भाई, आप हो गया। सर शॉर्ट सा कमेंट कर दें कि क्या फिर ऐसे हालात के अंदर जब पाकिस्तान भी इसका विक्टिम है, और दूसरा अगर आप चीन के हवाले से बात कर लें तो एक तंजीम जो है जिसके खिलाफ चीन भी है, वो उसके भी यहाँ पे असरात मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो ऐसे तौर पे जब दोनों ममालिक इसके ऊपर असर पड़ चुका हुआ हो, तो ऐसे हालात में फिर अफगानिस्तान को कैसे निकालेंगे? आपने अच्छी बात की, इसमें एक और ऐड कर लें, सिर्फ दो माली की बात नहीं है। आपको याद होगा कि ताजिकिस्तान को बहुत गुस्सा आया था जबकि अपना ताजिकिस्तान को शक हुआ था कि शायद TTP उसमें अफगान तालिबान में को वापस लेके आने में हमारा हाथ है, क्योंकि वो ताजिकिस्तान कहता है कि मेरे बॉर्डर्स के ऊपर प्रेशर है टेररिस्ट का। उज्बेकिस्तान खुद परेशान होकर बैठा हुआ है। ये जनाब एक मुल्क की बात नहीं, पाकिस्तान की, ये चाइना की, ये इस रीजन बेसिकली मुझे ये महसूस हो रहा है, अगर मैं गलत भी हो सकता हूं, कि अफगान तालिबान अपनी लैंड को एज ए लेवरेज इस्तेमाल कर रही है डराने के लिए सबको कि हमारी मदद करो वरना ये जो टेररिज्म यहाँ पे तुम्हारा रुख कर लेगा। बिल्कुल ठीक है, आपका सर पॉइंट आ गया। मुझे क्विकली सिजाद साहब को इसमें इन्वॉल्व करना है, आपकी अगर इजाजत हो। सिजाद भाई क्विकली जो है वो बता दीजिएगा कि भारत और अमेरिका का नेक्सस किस हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है
طالبان کے اور خاص طور پہ افغانستان کے ایشو کو ریزالو کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ عالمی سیاست کا جو ہے نا ایک بساط بچھی ہوئی ہے، اور اس میں سینٹرل ایشیا سے لے کر ساؤتھ ایشیا اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ، تینوں جگہ پہ اپنا چائنا جو ہے وہ ایڈوانس کر رہا ہے۔ ابھی آپ نے بات کی، پینلسٹ نے بات کی کہ جس طرح سے ایران اور سعودی عرب کو انہوں نے ایڈریس کیا، چائنا نے دونوں کو ملایا، دونوں کی جپھی ڈلوا دی۔ اسی طرح ساؤتھ ایشیا میں چائنا کو دقت ہے دو مسئلے ہیں چائنا کے۔ ایک تو افغانستان کو نیوٹرلائز کرنا، اور دوسرا جو انڈیا پاکستان کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہماری سی پیک ہے وہ اس کو متاثر ہونے سے بچانا۔ اب آپ دیکھیے گا آنے والے وقت میں یہ جو ہمارے انٹرنل کنٹرڈکشنز ہیں افغانستان کے ساتھ یا ایکسٹرنل کنٹرڈکشنز ہیں یا پھر جو انڈیا کے ساتھ ہیں، چین اس کو کسی اور طرح سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک بالکل آپ سمجھ لیں کہ وہ اس ریجن میں سینٹرل ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں اپنے نیٹ ورکس کو، اور وہ جو ون بیلٹ ون روڈ والا نیٹ ورک ہے اس کو پھیلانے کے لیے اور اپنی تجارت کو یا ان سارے علاقوں میں پھیلانے کے لیے ایک اپنا اس کا ایک پرسپیکٹو ہے، اور وہ اس میں کامیابی سے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب رہ گئی بات افغانستان اور پاکستان کے جو معاملات ہیں، تو اس میں پاکستان کا اپنا بہت قصور ہے۔ جو افغانستان ہے نا آج کا، یا ہم نے 30 سال ہوسٹیج رہے ہیں افغان پالیسی کی وجہ سے، اور اپنے پاکستان کے اندر ہم نے سول سوسائٹی کو اور ان آوازوں کو دبایا ہے جنہوں نے ٹیررزم کے خلاف آواز اٹھائی، وہ اس کا ہم نتیجہ بھگتیں گے۔ وہ پاکستان کے اندر بھی آپ کنڈیشنز دیکھیں نا، کے پی میں اس وقت جو طالبان ہیں وہ ان کا موقف بھی ایک طرح سے وہ تو سیدھے جنگ میں ہمارے ساتھ، اور لیکن جو کے پی کے اندر طالبان کی مخالف قوتیں ہیں وہ بھی دوش دیتی ہیں کہ پاکستانی ریاست نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کا یہ جو رویہ ہے پاکستان کے خلاف، یہ تو بہت آبویس تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو 90s میں پریڈکٹ کرتی رہی کہ آپ یہ سب نہ کریں، اس کا نتیجہ آپ کو بہت برا بھگتنا پڑے گا، وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ لیکن چین جو ہے نا، وہ دیکھیں، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ ایران اور سعودی عرب اپنے ذاتی تضادات کو بھول کر چائنا کے کہنے کے اوپر ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لے گا؟ کیونکہ یہ جو کاروباری تعلقات ہوتے ہیں نا، معیشت ہوتی ہے، معیشت اپنے کو اس کی ایک اپنی ڈائنامکس ہوتی ہے۔ سر، آپ کا پوائنٹ ہو گیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، اور ایوان طالبان شاید اس بات سے مان جائیں۔ تو دوسرا ٹاپک جناب، دوسرے ٹاپک کے حوالے سے ہم کیونکہ ابتدائی میں بتا چکے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ریلیز نکال رہے ہیں، قیادت بھی آج لاہور میں انہوں نے کی ہے اس حوالے سے، اور اجتماعات بھی ہوئے ہیں، احتجاجی ریلیاں بھی نکالی گئی ہیں۔ اور یہاں پہ سوال جو ہے شینلا صاحبہ آپ سے ہوگا، آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کے حق میں تحریک انصاف کی ریلیاں کیا پریشر ڈالنے کا حربہ ہے؟ دیکھیں، یاسر ایک شاعر نے کہا نا، بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے۔ تو یہ بھی ایک تماشا ہے، اور بڑا مزاحیہ قسم کا تماشا ہے جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے، کہ مطلب وہ جماعت جو آئین شکن ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ آئین شکن ہے، وہ وزیر اعظم جس نے غیر آئینی طور پہ اسمبلیاں توڑی، وہ وزیر اعظم جس نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ نہیں ہونے دی، وہ وزیر اعظم جس نے تحریک عدم اعتماد کی جو تحریک تھی اس کو غیر آئینی طور پہ مسترد کروایا، پوری اپوزیشن کو غدار قرار دے دیا، وہ آج آئین کی بات کر رہے ہیں۔ وہ وزیر اعظم جو پاکستان کے پارلیمانی سسٹم کو ہلانا چاہ رہے تھے، یہاں پہ ایک آمرانہ سسٹم لانا چاہ رہے تھے جس میں وہ تاحیات صدر بن جاتے، جو ان کے منہ سے بات نکلتی وہ حکم کا درجہ رکھتی، اور جو وہ کہتے وہ قانون اور وہ آئین بن جاتا۔ وہ وزیر اعظم سابق جن کے خلاف جب فیصلے آتے تھے تو وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے عدالتوں کو دھمکیاں دیتے تھے، ججز کو دھمکیاں دیتے تھے، عدالتوں کو فیصلوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے تھے، ان کو عدالتیں بلاتی تھی تو وہ جاتے نہیں تھے، عدالتیں بیٹھ کے انتظار کرتی تھی، 2 گھنٹے بعد آ جائیں، 3 گھنٹے کے بعد آ جائیں، اور اگر جب وہ آتے تھے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اور عدالتوں کے اوپر حملے کرتے تھے، جوڈیشل کمپلیکس کا گیٹ انہوں نے توڑا، اور ہر اپنی اس چیز سے بچتے رہے اور عدالتوں پہ تنقید کرتے رہے، اور یہ وہی وزیر اعظم تھے جنہوں نے
जब ये खुद अपने लिख के हाथ से इन्होंने दिया कि जो 2014 में क्या जुडिशियल कमीशन बनेगा उसकी जो फाइंडिंग आएगी हम उसको मान लेंगे, और उसको नहीं माना था। वो आज आइन की, कानून की, मुआहदों की, पासदारियों की और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बात कर रहे हैं। पहले वो अपने गिरबान में तो झांक लें। आज वो सुप्रीम कोर्ट के लिए निकल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को सियासी करना की कोशिश कर रहे हैं। उनको क्या सुप्रीम कोर्ट के ये या जजेस के लिए निकलना चाहिए? उनको बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जजेस ने अपना आइन कानून के मुताबिक फैसला करना है। किसी पार्टी के सपोर्टर को उसके हक में निकली हुई रैली को देख के नहीं करना है। ये रैलियां निकालेंगे, इन्होंने पहले भी निकाली, हमने आजादी की तहरीक भी देख ली, हमने लॉन्ग मार्च भी देख लिया, हमने इनके और भी बहुत से धरने देख लिए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ। 2 असेंबलियां भी तोड़ चुके हैं अभी तक, इनको उनकी मर्जी के डेट के ऊपर इलेक्शन भी नहीं मिले। आज की रैलियां भी हो जाएंगी, और जो इन्होंने ये विजुअल सोशल मीडिया के ऊपर डाले, वो नहीं से पता चलता कहीं पे 2000 बंदे हैं, कहीं पे 200 बंदे हैं, कहीं पे 20 बंदे हैं। और इन सारी रैलियों से ना तो हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा, ना वो किसी प्रेशर के अंदर आएगी, और ना ही अदलिया को आना चाहिए किसी प्रेशर के अंदर। क्योंकि अगर अदलिया प्रेशर लेके फैसले करेगी तो फिर पाकिस्तान की वही हालत हो जाएगी जो हम 75 साल से देख रहे हैं। तो कहीं से स्टार्ट करना, तो अदलिया के पास आज वक्त है कि वो हर तरह के प्रेशर को झटकते हुए आइन कानून के मुताबिक फैसला करें। बाकी इमरान साहब ऐसी रैलियों को निकालने से पहले सिर्फ और सिर्फ अपने गिरबान में एक दफा झांक लें। अगर वहां से उनको कोई मुस्बत पैगाम मिलता है कि हाँ जी आप बड़े आइन कानून की पासदारी करने वाले, तो फिर निकालते रहे। ठीक है आजम भाई, ये बताइएगा कि ये अदलिया की सपोर्ट पे रैली निकाली जा रही है या अदलिया को प्रेशराइज करने के लिए रैली निकाली जा रही है? मैं इसमें एक तीसरा पहलू भी है, मैं पहले उस पर बात करूंगा कि देखें दोनों वज़राए खारजा चाइनीज़ और अफ़गानी, उनका पाकिस्तान आने का शेड्यूल तयशुदा था और बड़ी देर से पता था कि वो फलां तारीख को पाकिस्तान आ रहे हैं और उनके यहाँ पे मुज़ाकरात होंगे। और इस मौके के अंदर आप इस मौके के ऊपर रैली का इनेकाद कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में आप देखें पहले सियासी इंतशार की वजह से आपकी मुआशरत ठीक नहीं हो पा रही। आपको IMF या दीगर मुमालक बार बार ये कहते हैं कि पहले अपने आप को सियासी तौर पर मुस्तहकम करें। इस वक्त जबकि 2 मुमालक के वज़राए खारजा पाकिस्तान में बैठे हैं और उनके साथ गुफ्तगू चल रही है, इस मौके के ऊपर रैलियां निकालना, और इस्लामाबाद के अंदर अभी आपके शायद इल्म में आ गया हो, वहाँ पे बहुत सारे जो PTI के वर्कर्स हैं उन्होंने वहाँ पे हंगामा राई की और गिरफ्तारियां भी हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने बुला भी लिया है इमरान खान साहब को 4 मुकदमात में। जाता है कि पाकिस्तान के अंदर हम इतने इंतशार का शिकार है। ठीक है, ये एक तो पहलू ये था। दूसरा ये है, देखें कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप सियासत नहीं कर सकते, अदलिया के ऊपर नहीं आप नहीं कर सकते, आइन के ऊपर आप नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि ये होता यह है कि जो मुकदमा हमारे हक में आ जाए, केस का फैसला हमारे हक में आ जाए, उस अदालत की हम वाह कर देते हैं। जहां से फैसला हमारे खिलाफ आ जाए उसको हम जो है ना रगीदना शुरू कर देते हैं। ये आप इस तरह रैली निकाल के अपने मतलब के फैसले नहीं ले सकते। फैसले वही होने हैं जो आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने फैसले देने हैं। आपके रैलियां निकालने से, सपोर्ट करने से या मुखालफत करने से उन फैसलों पे शनीला दुरुस्त कह रही हैं, उन पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकते ये लोग। और ये रैलियों शैलियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और इसका फ़र्क अगर पड़ेगा हमें सियासी और मुआशी तौर पर फ़र्क पड़ेगा, जो मेरी अपनी राय है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना मकसद आज अचीव किया है कि इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने ये पैगाम दिया है कि हम सियासी इंतशार का शिकार है। सही हो गया। डॉक्टर साहब, हमेशा ऐसा क्यों होता है? 2014 में अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने आना था, चीन से विज़िट करना था पाकिस्तान का अगस्त सितंबर के अंदर। उस वक्त भी खान साहब बैठे थे, खान साहब नहीं उठ रहे थे। अब चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका पहला दौरा है पाकिस्तान का, उस वक्त भी खान साहब रैलियां निकाल रहे हैं। ये ऐसा क्यों? ये हुस्न इत्तफाक है या फिर कुछ और है? या फिर ये है कि आप बाहर की जो ताकतें हैं उन्हें ये तासर देना चाहते हैं कि सोसाइटी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, और जब तक आप ये चीज़ें सेटल नहीं करना चाहेंगे तो नहीं। मैं समझता हूँ कि कौमी मफादात के लिए ये जो इशू जिसके लिए रैली निकाली जा रही है, ये कोई अर्जेंट और प्रेसिंग इशू नहीं था। ये हफ्ता 10 दिन बाद भी निकाल सकते थे, और बेहतरीन तरीका आइन को और इसको की सरबुलंदी
اور عدلیہ کو مضبوط بنانے کا یہ ہے کہ آپ مذاکرات کے عمل کے ذریعے اس پولیٹیکل ڈیڈ لاک کو ختم کریں. جو بات عدلیہ بھی کہہ رہی ہے, جو بات گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے, اور اس کا بہترین ذریعہ یہ تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں موجود رہتے اور ان اداروں کو مضبوط کرتے, آئین کو مضبوط کرتے اور پارلیمنٹ کو مضبوط کرتے. اب سڑک کے اوپر آ کر کبھی بھی عدلیہ مضبوط نہیں ہوتی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سابق چیف جسٹس کی بحالی کی شکل میں ہزاروں لوگ جانوں سے گئے, وکلاء, عام شہری, دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اور اس تحریک کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب بھی سڑک پہ بیٹھنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے اور ان اقدامات کے ذریعے ہم اداروں کو مضبوط کریں کہ ہمارا ملک سیاسی بے یقینی سے, سیاسی عدم استحکام سے نکل سکے, اور اس کے لیے معاشی میدان میں بھی اور خارجہ پالیسی کی سطح پہ بھی مستحکم اور مثبت اس کے اثرات مرتب ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طاقتیں پاکستان کو اسی طرح دیکھنا چاہتی ہیں, ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ نہ ہماری معیشت جو ہے وہ اپنے استوار ہو اور نہ پاکستان سیاسی عدم استحکام اور بے یقینی سے نکل سکے. تو اس کے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع بھی کہ جب آپ کے ہاں اتنا امپورٹنٹ, ایک طرف ہم پاکستان کی حکومت اور وزیر خارجہ ایس سی او سمٹ سے انڈیا میں سے اتفاق نہیں ہے, دوسری طرف سے افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ یہاں ہیں, تو پھر کم از کم آپ نے اگر کوئی ایسی چیز کرنی تو اسلام آباد کی حدود کو تو بخش دیں. یہاں جو ریڈ سیکیورٹی زون ہے, یہاں پہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اور عام شہریوں کو, مجھے اور آپ کو بھی دقت ہوئی ہے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے, دو گھنٹے لگیں گے. یہ جو روش ہے کہ آپ شارٹ نوٹس پہ احتجاج کر کے شہری زندگی 20 منٹ کا سفر 2 گھنٹے میں طے کیا ڈاکٹر صاحب میں نے آج. شہریوں کو بھی تکلیف کا شکار کرتے ہیں, شہری زندگی بھی مفلوج کر دیتے ہیں, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ دیر پا نہیں آتے. تو پہلے ہی ہم دہشت گردی کے واقعات ہیں. ڈاکٹر صاحب اثرات پہ بات کر لیتے ہیں. آغا صاحب آپ کو انوالو کر لیتا ہوں. خان صاحب یقیناً ہمیشہ کچھ مقاصد لے کر نکلتے ہیں. 2014 میں نکلے, حلقے کھولو, میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں, فیس سیونگ لے کے واپس چلے گئے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے حکومت گرانے کا کہا, اپنی صوبائی حکومتیں گرا کے واپس چلے گئے. اس کے بعد پھر نومبر میں جب انہوں نے جلسوں کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا جی سب کچھ کریں گے, اور نومبر میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ اثر انداز نہیں ہو سکے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی جیلیں بھریں گے, اس میں بھی انہیں ناکامی ہوئی. دیکھنے والے یہ نہیں دیکھیں گے کہ خان صاحب آج تک جتنے مقاصد بھی لے کر نکلے ہیں, روڈوں کے اوپر, چوکوں کے اوپر, چوراہوں کے اوپر, ایک مقصد بھی حاصل نہیں کر پائے. دیکھیں, لوگ یہ نہیں دیکھیں گے, لوگ یہ دیکھیں گے, ان تصویروں کو دیکھیں گے کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے, پاکستان میں کیوس ہے. وہ جو تصویریں اپنا انٹرنیشنل میڈیا بنائے گا وہ باہر چھپیں گی. باہر انٹرنیشنل میڈیا کو کوئی اتنا ٹائم نہیں ہے. اور ایڈ بھی کر لیجئے گا سر لوگوں کے ساتھ ساتھ, آغا صاحب لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ جن کے لیے ریلی نکالی جا رہی ہے. اچھا, یہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ پھر میں جان کی مان پاؤں گا تو ایک چیز عرض کروں. مجھے آنیسٹلی آج بہت دکھ ہوا ہے, اس لیے کہ میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ کے حق میں ریلیاں نکالی جائیں, انہیں تھرو اپنی پریس یعنی کہ سسٹم کے تحت یا تھرو رجسٹرار کے تھرو ایک سٹیٹمنٹ ضرور پاس کرنا چاہیے تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ویری امپورٹنٹ. مجھے معاف کیجیے گا, یہ بہت آپ نے سینسٹیو بات کرتی ہے, مجھے کرنے نہیں کیا. اب کیا ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ بھی اس نے اتفاق. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ میسج نہیں جا رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ادھر سائیڈ جو ہے اس کو سٹانس لینا چاہیے کہ بھائی ہمیں کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہم آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلہ دینا ہے وہ دیں گے. جی بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ ان کی طرف سے بیان آ جانا چاہیے تھا, کیونکہ 3-4-5 دن سے یہ مارکیٹ میں تھا, اناؤنسمنٹ ہوئی تھی پراپرلی, ایک دم تو سڑک پہ نہیں آ گئے نا آج, اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تب ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ریئیکشن آنا چاہیے تھا, نہیں آیا. اب باہر دنیا جو بیٹھی ہوئی ہے وہ کیا محسوس کر رہی ہے؟ ان کی سپریم کورٹ نے کی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی نے گود لے لیا ان کو, یا انہوں نے ان کو گود لے لیا. یہ بہت برا میسج آ, اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اس پوائنٹ کو آپ کے پورے میڈیا نے ابھی تک ٹچ نہیں. سر آپ کا انتظار کرنا کہ آپ کریں اس کو ٹچ. اتنا سینسٹیو پوائنٹ یہ ہے, اس کے اوپر آ کے ہمارے پار چل سکتے, میں اتنا ہی کہوں گا. ٹھیک ہے,
بس اس سے زیادہ کچھ کہنے کی اور کیا کہیں گے. سجاد بھائی کو انوالو کروں گا ڈاکٹر صاحب. میں کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قابل احترام عدلیہ نے ماضی میں بھی جب سیوک لائف اور پبلک لائف ڈسرپٹ ہوتی ہے تو انہوں نے گائیڈ لائنز دی ہیں, ڈیسیجن دیے. تو اب بھی ضرورت یہ ہے کہ ان کو ری انٹرپریٹ کیا جائے, جس طرح آغا صاحب کہہ رہے ہیں ایک نئی ڈائریکشن آئے تاکہ جو شہری زندگی پہ اثرات ہیں, جو ہماری خارجہ پالیسی پہ اس کے اثرات ہو رہے ہیں, یہ وہ ڈسکریج ہو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. شہری زندگی میں تو بہت سخت قسم کے اثرات ہیں. میں نے 2-3 ایمبولینسز وہاں پہ دیکھی ہیں جو بہت بری طریقے سے پھنسی ہوئی تھیں. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص بیمار ہوگا, ایمرجنسی سچویشن ہوگی, اس کی خدا ناخواستہ وہاں پر ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. بہرحال سجاد بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے ایک پاور آف اٹارنی دی ہے اپنے تمام کیسز میں ریپریزنٹ کرنے کے حوالے سے ان کے وکیل کو کہ جی کہ یہ مجھے ریپریزنٹ کریں گے, میری مصروفیات ہیں. کیا مصروفیات ہیں خان صاحب کی جی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میں قانون اور سپریم کورٹ کے لیے ریلیاں نکال رہا ہوں, تو سب سے پہلی ذمہ داری ان پر عائد نہیں ہوتی کہ جتنے کیسز ہیں ان کو فیس کریں, جائیں کورٹس کے اندر, جیسے بھی جائیں, مطلب جس بھی انداز میں جائیں جیسے ان کو پسند ہے, تو جیسے بھی جائیں. تو آپ یہ بتائیں کہ ان کی یہ جو طرز عمل ہے جس میں انہوں نے پاور آف اٹارنی دی ہے, کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ یہ تو کورٹ فیصلہ کرے گی کہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ کو یا کسی عدالت کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا. پاکستان میں یہ تاریخ بار بار دہرائی جاتی رہی ہے. پاکستان میں ہم نے یہ معاملہ جو تھا ارلی 90s میں بھی دیکھا, جب ایک کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جب کبھی پاکستان کی عدالتوں نے سیاسی حکومتوں کو ریلیف نہیں دیا تھا. پھر ہم نے افتخار چودھری کو جب گول لیا گیا تھا وہ بھی دیکھا, اور اب یہ ایک تیسرا فیز ہے, اور ہر دفعہ اس کے غلط نتائج ہی برآمد ہوئے, اس کے بھی غلط نتائج ہی برآمد ہوں گے. بات وہی ہے, تو مرا حاجی بگو میں ترا ملا بگوئم. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی جو ہے اس کے پاس کوئی سورس آف انسپریشن اس وقت نہیں ہے پاور سٹرکچر میں سوائے عدلیہ کے, اور اس وقت کی جو سپریم کورٹ کی حیثیت ہے ان کے سامنے بھی اگر کوئی سورس آف انسپریشن ہے تو وہ پی ٹی آئی کی یہ جو ایک سپورٹ ہے ان کو وہی ہے. اچھا, لیکن میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ عمران خان وہ آدمی ہے جو 73 کے کانسٹیٹیوشن کی جگہ پہ صدارتی نظام لانا چاہ رہا تھا. یہ وہ آدمی ہے جو 18ویں ترمیم کے خلاف باتیں کرتا رہا. یہ وہ آدمی ہے جو جیل جانے والے جو سیاسی رہنما تھے, جب وہ ویل چیئر پہ جاتے تھے یا وہ لاٹھی لے کر چلتے تھے تو ان پہ طنز کرتا تھا. آج یہ کیسے آئین کی بات کر رہا ہے اور کیسے کانسٹیٹیوشنلزم کی بات کر رہا ہے اور کیسے خود ویل چیئر پہ جا رہا ہے اور کیسے پاور آف اٹارنیز دے رہا ہے, یہ اس کو خود آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے آغا صاحب, آپ مسکرا رہے ہیں, کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ لگتا ہے کوئی سیکنڈ تھاٹ آ گئی آپ کو. آخری بات ایڈ کرنا چاہوں گا, مکافات عمل ہے, اور جس طرح وہ اپنے آپ کو چھپا کے لے کے جا رہا ہے بندہ, وہ ٹوپا پہن کے اور ساتھ کورڈ کر کے, وہ کیا ہے مجھے پتہ چلا وہ کیا ہے, میں آج آپ شیئر کرنے لگا ہوں. کر لیں بھائی, کسی نے اس کو کہا ہے کہ جب باہر جاؤ گے, عدالت میں جاؤ گے, کہ سورج کی روشنی تمہارے سر پہ نہیں پڑنی چاہیے, وہ تمہارے لیے, تمہارے ستارے کے لیے نقصان دہ ہے. تو وہ اس کو سورج کی روشنی سے کور کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک پورا مسٹزم ہے, اس کے اوپر بھی پورے کہیں بیٹھ کے وہ پڑے. اچھا, اور سیکنڈلی اس کو اجازت مل رہی ہے, کیا پولیس نہیں پوچھ سکتی کہ بھائی یہ کیا تماشا ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی نہیں پوچھ رہا اس کو. عام ایک آدمی ہوتا نا, اس کو یہاں سے پکڑ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ. بیچارہ کہتا ہے نا کہ مجھے آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں آغا صاحب, جیسے مرضی جائیں لیکن عدالت پہنچ جائیں, یہ ٹھیک ہے. بالٹیوں جو بھی جیسے بھی معاملہ ہے, کپڑا ڈال دو. غریب آدمی کہتا ہے میرے سر پہ کپڑا ڈال دو, مجھے میں مرنے لگا ہوں, تو پولیس اس کو کپڑا نہ ڈالنے دیتی سر پہ, یا ٹوپی نہ ڈال کے. نہیں, آغا صاحب سے سوال پوچھنا ہے کہ یہ ان کو مشورہ انہوں نے دیا ہے کہ جنہوں نے پاناما کے دنوں میں کہا تھا پہاڑوں پہ جا کے چڑھ جاؤ, نیچے آؤ گے تو وزیر اعظم نااہل ہو جائے گا, تو وزیر اعظم بن جاؤ گے, انہوں نے مشورہ دیا یہ والا بھی جنوری 1 والا. چلیں ٹھیک ہے, I have to wind up. ڈاکٹر صاحب پلیز. سورج کی کرنوں سے بچنے کے لیے تو پھر بہترین ملک فن لینڈ اور ناروے ہے, وہی مائیگریٹ کرنا چاہیے خان صاحب کو. نہیں, ان کا بیانیہ ہے کہ میرا جو قائد ہے وہ میرا پاکستان میں ہی رہتا ہے. I have to wind up جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے آغا اقرار صاحب کا, طاہر ملک صاحب کا, شنگلا مار صاحبہ کا, سجاد انور صاحب کا اور اعظم چوئی صاحب کا. اپنی آئی ڈیٹیل دونوں موضوعات کو جناب کور کیا ہے. پروگرام باخبر سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے